السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 8 کے 8ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اس کو سمجھیے، الف لام میم صاد، یہ ہمارے حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف کہلاتے ہیں جن کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں معلوم، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد والے حروف پر تشدید ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید والا حروف ہو تو یہ ہمارا سب سے لمبا کھینچنے والا حروف مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو کھینچنے کی مقدار ہے 5 الف۔ 5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس مد کو ہم 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا الف لام میم۔ اس طرح ہم نے اس کو پڑھا، جس طرح یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں الف لام میم صاد، ان کو الگ الگ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہم نے اس کو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با دو پیش بن کتابن، ان کو ہم ہجے کر کے مرج کر دیتے ہیں، لیکن حروف مقطعات کو ہم الگ الگ جس طرح لکھے ہوتے ہیں اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے تشدید کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اور جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آئے تو اس تنوین کے نون جو بن کتاب بن کا جو آخر میں نون آ رہا ہے اس کو ہم سمپل ظاہر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کسی طرح کا کوئی ٹھہراؤ ہمیں اس بن پر نہیں کرنا ہے۔ وہیں اس میم پر کیونکہ تشدید تھی تو ہم نے اس پر غنہ کیا، حرج منہ۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو جو ہم نے بن کے نون پر کیا یعنی اس نون کو ظاہر کیا، وہی ہم منہ کے نون کو سمپل ظاہر کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ جبکہ اس نون ساکن پر ہم نے اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، تو یہاں پر اس میں نورانی قاعدے کی بنا پر زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد والے حروف کی جس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تنوین ہے اور یہاں پر ہمارا اظہار ہے، تو ان کے لیے تلاوت بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے قاعدے اس تنوین اور نون ساکن اور ان کے بعد والے حروف کے اوپر ہی بیسڈ ہیں۔ تو ان قاعدوں کو آپ ضرور پکے سے یاد کیجئے کہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ کہاں ہمارا اظہار کا قاعدہ ہے اور کہاں ہمارا اخفا کا قاعدہ ہے۔ وذکریٰ، اس را کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور کھڑے زبر کو ہم حروف مدہ کے برابر 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا وذکریٰ للمؤمنین۔ حمزہ پر کیونکہ جزم سکون ہے، اور حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں اگر جس حروف پر جزم سکون ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ پر جزم سکون ہے تو حمزہ کو حمزہ ساکینہ کہیں گے، اور حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں ہمیشہ ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا مؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس میم پر تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، اس کاف پر تشدید تھی تو صرف سختی کی۔ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ سختی ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور حروف پر تشدید ہو تو صرف سختی ہوگی۔ اولیاء، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم نے اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اسی لیے میں نے اس کو پڑھا اولیاء۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔
یہاں دیکھیے اس آیت میں اس حروف مدہ کے بعد بھی حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی جس کلمے میں حروف مدہ ہے اسی میں ہمارا حمزہ ہے. سیم اسی طرح جس الفاظ میں ہمارا حروف مدہ ہے اسی میں ہمارا حمزہ ہے. تو دونوں ہی کنڈیشن میں ایک ہے، تو ہم حروف مدہ کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نام ہے اس کا مد متصل مد، واجب، بامانی، اہم. تو اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا. وہیں حمزہ پر جزم سکون ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمارا جھٹکا ہوگا. ب سنا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. جہاں یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تھا اور یہاں بھی، وہیں حروف مدہ کے بعد یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہے، اور یہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے الفاظ میں ہے. تو اس کو ہم مد منفصل کہیں گے. پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہمیں اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے مورو، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے. پر یعنی کہ موٹا، یعنی منہ بھر کے ہم اس کو پڑھیں گے. مُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. نون پر تشدید تھی تو غنہ کیا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو 4 الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. واو ساکن سے پہلے، واو پر جزم سکون ہے، جس حروف پر جزم سکون ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہم نے اس کو پڑھا ہے واپش ہو مفلحو، اور نون زبر نا پر ہم نے وقف کیا، اس لیے مفلحون. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا. ویسے یہاں وقف کی علامت تھی نہیں، لیکن یہاں ہمارا پیج کیونکہ پورا ہو رہا ہے، ہم نے اس لیے یہاں جزم دے کر سانس توڑا. اور حروف مدہ واو ساکن سے پہلے کیونکہ پیش ہے، حروف مدہ پر جب ہم جزم سکون دے کر سانس توڑتے ہیں تو کانوں کو ہم کانوں ہی پڑھیں گے، لیکن کیونکہ وقف کی علامت نہیں تھی تو جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کانوں کو ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر وقف کی علامت یہاں ہوتی تو یہ آیت یہیں رک دیتے اور آگے سے ہم صرف اسی آیت کو پڑھتے، لیکن کیونکہ ہم نے بغیر وقف کی علامت کے وقف کیا ہے تو اب ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کانوں کو بھی ہم ملائیں گے، تھوڑا پیچھے سے پھر ملا کر ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد با رہا ہے، جب میم ساکن کے بعد بائے تو ہم یہاں پر اخفا بھی کرتے ہیں. ہم پر، ہم کو ہم نے پڑھا انفسہم، اس نون پر صرف ہم نے اخفا کیا، جبکہ اس میم ساکن پر ہم نے اخفا بھی کیا اور غنہ بھی کیا. سمجھیے کس طرح. انفسہم یہاں پر ہم ٹھہرے، جبکہ ہم نے یہاں آواز ناک میں بھی ڈالی ہے اپنی. ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے ہمارا حروف مدہ کہلاتا ہے. انفسہم اس طرح. اور یہ اخفاء شفوی کا ہمارا قاعدہ کہلاتا ہے. اگر میم ساکن کے بعد بائے تو میم ساکن پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور اخفا بھی کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے. کانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اب اس چیز کو سمجھیے. یہاں پر میم ساکن کے بعد فا رہا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو اخفاء شفوی کا قاعدہ بتایا تھا وہاں میم ساکن کے بعد با رہا تھا، لیکن میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حروف بالخصوص واو یا فا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم. یہ قاعدہ بالکل اس طرح جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے. تیسرے نمبر کا میم ساکن کا جو تیسرے نمبر کا قاعدہ ہے وہ ہے ہمارا اظہار شفوی. دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم نون ساکن اور تنوین اور میم پر اخفا کرتے ہیں یا غنہ کرتے ہیں، یا پھر دونوں چیزیں کرتے ہیں.
पहली चीज़ या तो अकेला इख्फा या गुन्ना करेंगे, दूसरी चीज़ इख्फा गुन्ना दोनों करेंगे, तीसरी चीज़ या फिर इजहार करेंगे। बस ये होता है। जब तनवीन और नून साकिन पर इजहार करते हैं तो वो नून का इजहार होता है, जब मीम साकिन पर इजहार का क़ायदा जारी होगा तो वो मीम का इजहार होता है। और इजहार करने का ये मतलब है कि यहाँ ना इख्फा होगा ना गुन्ना, किसी तरह का कोई ठहराव नहीं होगा, हम बस मीम को ज़ाहिर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने इसको पढ़ा मक्कन्नाकुम, क्योंकि मीम साकिन के बाद न बा है न हमारा मीम है। कोई और हुरूफ है, यानी कि वाव या फ़ा, ये भी क़ायदे में लिखा हुआ है बिलख़ुसूस वाव या फ़ा आए तो अगर आप नूरानी क़ायदे की मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बासानी मीम साकिन का ये क़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा राय साकिना से पहले ज़बर था तो हमने राय साकिना को पुर पढ़ा है आरोज़ी, आरोज़ी। यहाँ नून पर तशदीद थी तो गुन्ना किया, यहाँ मीम पर तशदीद थी तो गुन्ना किया। यहाँ वाव साकिन से पहले पेश था तो वाव हुरूफ मद्दा, यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है तो या हुरूफ मद्दा, और हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसी तरह मज़ीद हिज्जे और क़वायद की मश्क करते हुए अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाइए। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाहु खैरा।